اللہ پاک آپ لوگوں کو عمران خان صاحب آج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹ کس دن اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کریں گے یا ٹائم دیں گے؟ اچھا، رائے آپ لے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تو رائے عمران خان ہم سے اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ تو پہنچا ہوا بندہ ہے نا۔ ہمارا رائے تو یہ ہے کہ جو عمران کہے گا نا ہم وہی کریں گے انشاءاللہ۔ عمران کی ہر آواز پہ ہمارا لبیک ہے کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کو جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر رائے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ آپ کی میڈیا کی توسط سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہے نا، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں ہے، کان نہیں ہے، آپ لوگ یہ دیکھ نہیں رہے پاکستانی عوام کو کہ 80% عوام جو ہے کھل کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پاکستان میں ماشاءاللہ جمہوریت ہے، جمہوریت کا معنی یہی ہے کہ عوام کی رائے کو مانا جائے۔ تو ہماری رائے کو کیوں یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں؟ جب یہ نہیں مان رہے ہیں پھر ہم تو احتجاج کریں گے۔ ہم تو عمران خان جو ہمیں حکم دیں گے نا ہم اس پہ عمل کریں گے، چاہے ہمیں یہ حکم دے کہ ان کے ساتھ لڑو، پھر ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن لڑنے کا حکم ہمیں نہیں دے گا۔ عمران خان اس ملک کا سوچ رہے، عوام کا سوچ رہے، تو انشاءاللہ تعالی عمران خان حق اور سچ کا ساتھ دے رہے۔ اور یہ بہت اہم وقت ہے کہ سارے عوام عمران کے ساتھ یک زبان ہو کے نکلے اور عوام کو بچائیں، ملک کو بچائیں، کیونکہ ہمارا ملک ڈوب رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ہمارے ملک پہ اتنا زیادہ کرائسس آئے ہیں نا کہ خزانہ ہمارا خالی ہو چکا ہے، امپورٹ ہمارا بند ہے، کئی ہزار کنٹینر وہاں بند ہے، روزگار نہیں ہے۔ صرف فیصل آباد میں 25 لاکھ مزدور، اس سے بھی زیادہ بے روزگار ہو گئے یہ 6 مہینوں میں، صرف فیصل آباد میں۔ پاکستان کی تو بات چھوڑو، بہت زیادہ بے روزگاری آ گئی ہے۔ پیٹرول 150 سے 250 پہ آ گیا ہے۔ اس ٹائم عمران خان جب حکومت چھوڑ رہے تھے پیٹرول تھا 112 روپے، $112 فی بیرل۔ ابھی تو 70 ہے نا، $70 فی بیرل ہے، $71۔ تو ابھی تو ان کو ریٹ کم کرنی چاہیے نا۔ ابھی وہاں کا بارڈر سے اس طرف 15 کلومیٹر جائے، اناڑی گاؤں ہے، وہاں پہ پیاز 25 روپے کلو ہے، ٹماٹر 30 روپے کلو ہے، آٹا جو ہے وہ 30 روپے کلو ہے۔ پاکستان میں 130 روپے کلو ہے۔ افغانستان ہم سے آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل گیا، بنگلہ دیش آگے نکل گیا، انڈیا آگے نکل گیا، چین آگے نکل گیا۔ ان غداروں کی وجہ سے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں جو غدار بیٹھے ہیں، ساری اسٹیبلشمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو غدار بیٹھے ہیں نا، یہ اپنا ہی بادشاہی چاہتے ہیں کہ ہم ساری عمر ایسے ہی رہیں اور عوام ہماری غلام رہے۔ لیکن ابھی عوام اٹھ چکے ہیں، عوام کو پتہ چل چکا ہے ہم نے غلام نہیں رہنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ پاک کو جان دینے ہر کسی نے دینے ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، اگر ہم اس مقدس مقصد میں ہم مر جائیں نا ہم تو خوش ہوں گے، یہ تو بہت سستا سودا ہوگا ہمارے لیے۔ ہم نے تو ویسے ہی پوری زندگی گزار دی، عمر گزار دی ہم نے، اور ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کی حفاظت ہم خون سے کریں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا وعدہ ہے، خون سے کریں گے۔ حالانکہ اس نے ہمارے لیے خون دیا، ہم اس کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے، ارشد شریف کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے، اور ان غداروں کو ہم اور نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ یہاں اگر حکومت آئے گا تو عوامی آئے گا، اور اس کے بغیر کوئی ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے۔ عمران خان جو کہے گا ہم اسی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا سوال جی آج یا کبھی نہیں، اس لیے کہ نون لیگ نے نو کانفیڈنس موشن تیار کر لی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آج ہی ڈیزالو کرنی چاہیے یا ڈیٹ دینی چاہیے عمران کو؟ اچھا، نون لیگ کی جو آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، ان لوگوں نے تو بہت سے منصوبے تیار کیے نا، تقریباً کوئی سینکڑوں منصوبے تیار کیے ہیں، کبھی کسی کو لانچ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو لانچ کر رہے ہیں، ابھی میں بتا نہیں سکتا ہوں، اتنی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ان کا منصوبہ ہے نا عدم اعتماد کا، یہ بھی ناکام ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ پاک حق کا ساتھ دیتا ہے، عمران حق پہ ہے، اس لیے ہم بھی عمران کے ساتھ ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔